مؤذن صاحب کو بلائیں ذرا، مؤذن صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء رواہ ابو داود. صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قابل قدر علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، بات چل رہی تھی لباس کے متعلق کہ اسلامی ہدایات اور تعلیمات کیا ہیں. اللہ رب العزت نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. دنیا میں جتنی بھی مخلوقات اس دنیا میں ہیں، اللہ رب العزت نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اپنی تخلیق کا ایک اعلیٰ نمونہ اس انسان کو بنایا ہے اللہ رب العزت نے، جس کو اللہ نے جگہ جگہ اس کا تذکرہ کیا ہے. انسان کی پیدائش کا مرحلہ کو بیان کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. آخر میں اللہ نے فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ کہ ہم نے انسانوں کو مٹی سے بنایا، ایک ناپاک قطرے سے بنایا، خون کا لوتھڑا ہوا، گوشت چڑھا، اس میں خون بنے. یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد اللہ نے فرمایا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ کہ اللہ رب العزت بہترین تخلیق کرنے والے ہیں. پھر اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورۃ 3 میں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے انسانوں کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت اللہ رب العزت نے انسانوں کو کہ اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ اس کی ظاہری اور اس کی باطنی دونوں چیزیں اللہ رب العزت کے نزدیک اچھی ہو. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہ ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا ہے. تو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو مکرم اور فضیلت والی مخلوق ہے وہ اللہ رب العزت کے نزدیک انسان ہے. یہ اس انسان کو اللہ رب العزت نے ایک روحانی لباس
اور ایک ظاہری لباس، دونوں چیزوں کو اختیار کرنے کو کہا ہے، اور یہ ترغیب دیا ہے کہ تم زیب و زینت کو اختیار بھی کرو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر نماز، یہاں مسجد سے مراد نماز ہے، کہ ہر نماز کے وقت تم آسائش اور آرائش کو لے لو، تم زینت کو اختیار کرو، زینت کو پکڑو تم۔ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم ہر نماز کے وقت خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اسلام پاکیزگی اور نظافت کو چاہتا ہے کہ انسان اس کی ظاہری اور اس کی باطنی دونوں چیزیں اچھی ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں لباس کے متعلق جو بیان کیا کہ تمہارے لیے ہم نے لباس کو جو اتارا ہے، تو لباس کو اتارنے کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ تم اپنے شرمگاہوں کی حفاظت بھی کرو، چھپاؤ، اسے پوشیدہ کرو۔ اور دوسری چیز اللہ نے فرمایا کہ تم زیبائش، تم جو ہے آرائش اور آسائش کو بھی اختیار کرو، اس سے تم زینت بھی اختیار کرو اس کپڑے کے ذریعے سے۔ اور یہ ترغیب دیا ہے اسلام نے۔ بعض لوگ جو فلسفی قسم کے لوگ تھے، اور کئی بکس میں، سلیبس میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں کہ جب انسان کی پیدائش ہوئی تو وہ ننگا پیدا ہوا تھا، ننگا تھا وہ، پھر ارتقاء منزل جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا پھر اس کے جسم میں کپڑے آئے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی چلتی ہے کہ انسان کی شکل پہلے بندر کی شکل تھی، ارتقاء منزل طے کرنے کے بعد جیسے جیسے مرور زمانہ ہوتا چلا گیا، زمانہ گزرتا چلا گیا، تو انسان جو ہے وہ اپنی شکل میں پھر بعد میں آیا تھا۔ یہ دونوں باتیں شریعت اسلام کی نگاہ میں بالکل غلط ہے، اور اس کا اصل سے کوئی تعلق نہیں، اور اس کا کوئی بیس نہ کوئی بنیاد کچھ بھی نہیں ہے اس کی۔ یہ صرف کچھ فلسفی لوگوں نے اس کو ایجاد کر دیا، بہت سارے لوگوں نے اس کو اپنے سلیبس میں، بکس میں داخل کر دیا کہ پہلے انسان بندر تھا، پھر ارتقاء منزل ہونے کے بعد کچھ سالوں، کچھ زمانے کے بعد یہ پھر انسانی شکل میں آیا۔ یہ تمام چیزیں بالکل غلط ہے، جو اسلامی شریعت کے نظریہ اور اسلامی شریعت کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے یہ چیزیں۔ اللہ نے قرآن میں تو فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا، ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو ہم نے بہت سارے علم ان کو عطا فرمایا، اور انہیں وہاں لباس عطا فرمایا۔ وہاں جنت میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کو لباس عطا فرمایا۔ اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا کہ جب شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا، اور شیطان نے ان کو جو شجر ممنوعہ تھی، جو درخت جس کو کھانے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا تھا، شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے ان دونوں نے اس درخت کے پتے کو کھا لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے لباس اتر گئے تھے، جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم تمہیں شیطان کہیں گمراہ نہ کر دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا کہ تمہارے والدین حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو اس نے جنت سے نکال دیا تھا، کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما۔ اللہ نے فرمایا جب شیطان نے ان کو بہکایا تو شیطان کا پہلا حملہ تھا کہ ان کے لباس کو اتروا دینا، ان کا شیطان کا پہلا حملہ تھا کہ انسان کو اس کے لباس سے اس کو ننگا کر دینا۔ یہ بہت بڑی یہ برائی ہے جو ہمارے کلچر میں، ہماری تہذیب میں اور بہت ساری جگہوں میں، جو یورپ کے کلچر ہے، باہر کے کلچر ہے، مغربی تہذیب ہے، کہ ننگا پن کا مظاہرہ کرنا۔ یہ سب چیزیں شیطان الگ الگ جگہ سے انسانوں کو بہکاتا ہے، الگ الگ جگہوں سے۔ تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو وہاں پر جو ان کی جو بھول ہو گئی تھی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے، تو اللہ نے ان کے لباس کو اتار دیا تھا۔ انہوں نے پھر اپنے اعضاء کو جنت کے جو درخت تھے اس کے پتوں سے چھپایا انہوں نے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ساتر لباس
جو ہمارے اعضاء کو چھپائے یہ بہت ضروری ہے۔ بہرحال انسانی لباس یہ ہر زمانے میں رہا ہے۔ شریعت اسلام جب آیا یہ تو کفار و مشرکین کے بعض لوگ وہ بھی تھے جو، جیسا کہ مشہور ہے کہ کفار و مشرکین کے بعض لوگ وہ تھے جب خانہ کعبہ کے طواف کیا کرتے تھے تو وہ لوگ مرد اور عورت ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ان تمام برائیوں کو بند کیا اور تمام برائیوں کو ختم کیا، اور یہ فرمایا کہ انسانوں کے لیے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر نماز کے وقت میں تم زینت کو اختیار کرو، تم لباس پہنو، تم اچھے لباس پہنو۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کے جنس کو الگ بنایا ہے، اس کے لباس کو بھی الگ بنایا ہے کہ مرد کے لباس الگ ہوں گے، عورتوں اور لڑکیوں کے لباس الگ ہوں گے۔ یہ اللہ نے یہ صرف ہمارے ملک میں ہو یا کسی اور ملک میں ہو ایسا نہیں ہے، پوری دنیا میں کسی گاؤں اور قبیلے میں آپ چلے جائیں تو ہر ایک مرد کا الگ لباس ہوتا ہے، عورتوں کا الگ لباس ہوتا ہے۔ یہ ہر زمانے میں رہا ہے کہ الگ الگ، اگر کوئی مرد عورتوں کا لباس اختیار کر لے، کوئی عورت مرد کے لباس کو اختیار کر لے اور اس سے مشابہت اختیار کر لے تو لوگ تو ہنسیں گے ہی کہ یہ مرد جو ہے وہ عورتوں کا سوٹ پہن رہا ہے یا عورتوں کا لباس پہن رہا ہے۔ یہ بالکل جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو میں نے خطبہ مسنونہ میں جو روایت بیان کیا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ لعنت فرماتے ہیں ایسے شخص پر، ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ بہت سارے لڑکے وہ ہیں جو بڑے بڑے بال رکھتے ہیں اور چوٹی کرتے ہیں اور ایئر رنگ پہنتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ بہت ساری لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جو مردوں کے لباس پہنتی ہیں اور مردوں کے جیسا بال رکھتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ مرد بھی ہے یا عورت ہے کیا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا 1450 سال پہلے آج سے کہ اللہ رب العزت ایسے مردوں پر لعنت فرماتے ہیں جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ایسی عورتوں پر لعنت فرماتے ہیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ تو یہ لباس یہ ہمارے جسموں کو چھپانے کے لیے اللہ رب العزت نے اسے بنایا ہے اور اتارا ہے۔ دیکھیے اسلام کے اندر لباس کی کوئی خاص طریقہ متعین نہیں کیا گیا پہننے کا کہ تمہیں یہی لباس ہر ملک میں پہننا پڑے گا، ہر زمانے میں تمہیں وہی لباس پہننا پڑے گا۔ شریعت نے اس کو متعین نہیں کیا ہے۔ کیوں نہیں متعین کیا؟ بہت بڑی مصلحت ہے اس میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ملکوں میں الگ الگ قسم کے لباس رائج ہے وہاں پہ، اور تہذیب اور کلچر، اور وہاں کہیں موٹے کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں باریک کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں موسم بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتے ہیں، کہیں موسم بہت زیادہ گرمی ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایک عجیب حکمت اللہ رب العزت نے رکھا ہے کہ لباس کو متعین نہیں کیا ہے کہ آپ یہی لباس پہنیں گے تو آپ مسلمان ہوں گے، اگر اس لباس سے آپ الگ ہٹ کر رہیں گے تو آپ جو ہے وہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، مسلمان نہیں ہوں گے۔ اسلام نے لباس کو متعین نہیں کیا ہے کہ آپ کو یہی لباس ہی پہننا ہے تو آپ مسلمان ہوں گے، لیکن کیا متعین کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے میں ارشادات اور آپ کا عمل کیا ہے اسے بھی جاننا چاہیے۔ لباس کے سلسلے میں اسلامی جو ہدایات ہے بنیادی طور پر وہ پہلی ہدایت ہے کہ آپ کا لباس آپ کے اعضاء جس کو چھپانا ضروری ہے اسے چھپانا ضروری ہوگا، ایسا لباس پہننا۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ ہر حال میں فرض اور ضروری ہے۔ عورت کے لیے سارا جسم سوائے اس کے قدم اور دونوں ہاتھ گھٹوں تک اور چہرہ، لیکن جب وہ اجنبی مردوں کے پاس جائے گی
تو اپنے چہرے کا پردہ کرنا بھی اس کے لیے ضروری ہے، یہ بات کا خیال رکھیں۔ تو یہ جو ہے سب سے بنیادی چیز ہے اس کے لباس کے سلسلے میں کہ ساتر ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، اتنی لباس چست اور ٹائٹ نہیں ہونی چاہیے جس سے جسم کے اعضاء، اس کے نشیب و فراز یہ ظاہر ہوتے ہوں۔ اتنے چست اور ٹائٹ نہیں ہونے چاہیے لباس جس سے جسم کے اعضاء اور اس کے نشیب و فراز یہ سب ظاہر ہوتے ہوں۔ اسی طریقے سے ایسا لباس جو فساق اور فجار اور کفار و مشرکین کی پہچان ہو، ایسے لباس بھی نہیں پہننا ہے۔ اسی طریقے سے جو زعفرانی کلر ہے جس کو بھگوا کلر کہا جاتا ہے، اور یہ بھی جائز نہیں ہے مردوں کے لیے۔ اسی طریقے سے بالکل سرخ لباس مردوں کے لیے، جو بالکل سرخ، جو عورتوں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے جس کے اندر، وہ لباس بھی پہننا صحیح نہیں ہے۔ مردوں کے احکام یہ ہے کہ ریشم کا کپڑا ان کو پہننا جائز نہیں، مردوں کے لیے ریشم کا کپڑا پہننا جائز نہیں۔ اسی طریقے سے ایسا لباس جو ٹخنے سے نیچے جاتے ہوں مردوں کے لیے، چاہے وہ پینٹ ہو، پیجامہ ہو، لنگی ہو یا کچھ جنس وغیرہ جو بھی چیزیں ہوں، اگر ٹخنے سے نیچے ہوں تو یہ بھی جائز نہیں۔ اس کے علاوہ مردوں کے لیے ہر قسم کے لباس جائز ہے۔ عورتوں کے لیے ریشم پہننا جائز ہے، اور چونکہ ان کے سطر میں داخل ہے ٹخنوں کو چھپانا، لیکن آج زمانہ بدل گیا کہ مرد اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے اتار رہے ہیں، لٹکا رہے ہیں، اور لڑکیاں ٹخنے سے اوپر پہن رہی ہیں کپڑے۔ یہ ساری سازشیں چل رہی ہیں، اور ہم جو ہے مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر اپنے اسلامی کلچر میں اسے داخل کر رہے ہیں، جو اسلامی شریعت کی بالکل منافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے لباس ہوا کرتے تھے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سفید لباس پسند تھے آپ کو، لیکن اس کے علاوہ بھی کلر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنے ہیں، زیب تن فرمائے ہیں۔ آپ نے ایک دھاری دار سرخ چادر آپ نے زیب تن فرمایا ہے۔ آپ ایک جبہ زیب تن فرمائے تھے آپ نے، جس کی 2000 دینار قیمت تھی اس کی۔ اور آپ کا عموماً جو لباس ہوا کرتا تھا وہ تہبند ہوتا تھا آپ کا، جو نصف پنڈلی تک ہوتے تھے۔ اسی لیے شریعت میں نصف پنڈلی تک یا اس سے نیچے ٹخنا سے اوپر پہننا ہے مردوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قمیص پسند تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قمیص پسند تھی، اور بعض روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ کو پیجامہ بھی پسند تھے آپ کو، اور بعض روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ تقریباً آپ نے پیجامہ پہنا تھا آپ نے۔ اس کے علاوہ سفید لباس یہ آپ کو پسند ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی کلر آپ پہننا چاہیں وہ پہن سکتے ہیں، لیکن زعفرانی کلر اور بالکل سرخ جو عورتوں کے ساتھ مشابہت ہو، ایسا کلر پہننا جائز نہیں مردوں کے لیے، عورتیں پہن سکتی ہیں۔ تو یہ لباس کے سلسلے میں موٹی موٹی اسلامی ہدایات ہیں کہ چست لباس نہیں ہونی چاہیے، فساق اور فجار کا لباس نہیں ہونی چاہیے، اور جو ہے آپ کا لباس ایسا ہونا چاہیے جو ڈھیلا ڈھالا ہو، جس میں نشیب و فراز ظاہر نہ ہوتے۔ اس سے عورتوں کے لیے مرد کے جیسا پہننا، مرد کے لیے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا، یہ سب ناجائز ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں آج کہ ہماری بچیاں ہیں 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال کی، ہم انہیں جینس پہناتے ہیں، ٹاپ پہناتے ہیں، ٹی شرٹ پہناتے ہیں انہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو چھوٹی بچی ہے یہ، لیکن یاد رکھیں اس کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں، اس کے اثرات غلط پڑتے ہیں۔ جسم پر جیسے لباس ہوں گے اس کے اثرات پڑتے ہیں آپ کے روحانی پر، آپ کے روحانیت پر اثرات پڑتے ہیں۔ اس لیے جو جس کے لیے کپڑا وضع کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، لڑکیوں کے لیے جو کپڑے بنائے گئے ہیں آپ لڑکیوں کو وہ کپڑے پہنائیں، لڑکوں کے لیے جو کپڑے بنائے گئے ہیں آپ لڑکوں کو وہ کپڑے پہنائیں۔
یہ کوئی بہت اعلیٰ کوالٹی کی بات نہیں ہوگی کہ آپ لڑکوں کو لڑکی کے کپڑے پہنا دیں اور لڑکیوں کو اپنے بچوں کے جیسا کپڑا پہنا دیں. یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے. آپ مزاج بنائیں، اپنے مزاج بنائیں، اپنے گھر میں اسلامی ماحول کو بنائیں، پیدا کریں. تو یہ سب چیزیں موٹی موٹی باتیں تھیں جو اسلامی ہدایات تھے لباس کے متعلق. دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آپ ادا سنت ادا فرما لیں.